السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مدت کے بعد دوبارہ حاضر ہیں ہم۔ ہمارے اردو کے 2 چیپٹرز مکمل ہو چکے تھے، یعنی حمد اور نعت۔ آج ہم تیسرے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم مصنف کے تعارف پر روشنی ڈالیں گے کہ مصنف کے تعارف کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سبق ہمارا ہے اخلاق حسنہ، جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کا تعارف ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمارے پاس، جس طرح میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، کہ ہم اس مصنف کے تعارف سے بہت سارا کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، بہت سارے سوالات، بہت سارے معروضی سوالات جسے ہم ایم سی کیوز ہمیں بہت سارے مل جاتے ہیں، شارٹ کوسچن بہت سارے مل جاتے ہیں۔ تو مصنف کا تعارف بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو غور سے پڑھیں اور غور سے سمجھیں گے۔ ہاں، اگر کوئی سوال ہے اس کے متعلق یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی تاریخ پیدائش پر آتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی، اب سب سے پہلے نام میں ہی دیکھ لیں ہم، ندوی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ندوۃ العلماء جو لکھنؤ میں ادارہ قائم ہے، جسے مولانا شبلی نعمانی نے قائم کیا تھا، وہاں کے پڑھے تھے۔ انسان جس علاقے کے ساتھ رہتا ہے اس علاقے کی مناسبت سے، نسبت سے اس کا نام پکارا جاتا ہے۔ جیسے ہم بہاولپور میں رہتے ہیں تو ہم بہاولپوری، جو لاہور میں رہتے ہیں لاہوری، پشاور میں رہنے والے پشاوری۔ تو اسی طرح سید سلیمان ندوی اس ادارے سے وابستہ تھے، تو اسی وجہ سے ان کا نام سید سلیمان ندوی اس ادارے کی وجہ سے کہلایا۔ اس کے بعد وہ کب پیدا ہوئے؟ 1884 میں وہ پیدا ہوئے اور 1953 میں انہوں نے وفات پائی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سید سلیمان ندوی ضلع پٹنہ انڈیا کا ایک مقام ہے، اس کے گاؤں دیسنا میں پیدا ہوئے۔ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی اور اسی ادارے سے وابستہ اور علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ اب یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت ہوگی جو کچھ دیر پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کہ سید سلیمان ندوی کو ندوی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ دوسری بات کہ علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلامذہ تلامذہ کا معنی ہے شاگرد خاص، مرید، جسے کہ ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں، خاص تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علامہ شبلی نعمانی اپنی عظیم تصنیف سیرت النبی ترتیب دے رہے تھے مطلب لکھ رہے تھے۔ وہ 2 ہی جلدیں ترتیب دے پائے تھے، یعنی 2 ہی جلدیں لکھ پائے تھے، اس کے 2 حصے مکمل کر پائے تھے۔ ایک کتاب ہے سیرت النبی، تو اس کے حصے مقرر کر دیے انہوں نے کہ اتنے حصوں میں نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ سیرت النبی حضور پاک کی زندگی ہے، حضور پاک کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو 2 ہی جلدیں ترتیب دے پائے تھے کہ ان کا ناگہانی انتقال ہو گیا۔ تو یہ فریضہ سید سلیمان ندوی نے اپنے ذمے لے لیا اور باقی ماندہ 4 جلدوں کی بطریق احسن تکمیل کی۔ باقی ماندہ کا معنی ہوتا ہے بچ جانے والا، رہ جانے والا، یعنی انہوں نے 6 جلدوں میں اس کا لکھ رکھا تھا کہ سیرت النبی 6 حصوں میں لکھی جائے گی۔ تو 2 حصے جو تھے وہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھ لیے، باقی 4 حصے بچ گئے تھے لیکن ان کی وفات ہو گئی۔ تو وہی 4 جلدیں سید سلیمان ندوی جو ان کے خاص شاگرد تھے، انہوں نے بطریق احسن اچھے انداز سے انہیں مکمل کیا۔ یہاں تک تمام بچوں کو بات کلیئر ہے؟ اس کے بعد سید سلیمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی کی طرح تاریخ، بالخصوص تاریخ عالم اسلام اور ادب سے خاصا لگاؤ تھا، چنانچہ انہوں نے سیرت، سوانح، دین اسلام، زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس بھی ایک سوال بن سکتا ہے، سیرت اور سوانح میں فرق کیا ہے؟ بہت سارے بچوں کو اس بات کا معلوم نہیں ہوتا کہ سیرت کیا ہے، سوانح کیا ہے۔ وہ دونوں کو ایک ہی معنی میں سمجھتے ہیں۔ سیرت ہمیشہ کسی انسان، کسی شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہوتا ہے،
یعنی اس کی پوری زندگی نہیں ہوتی لیکن مختلف چند ایک پہلوؤں کا ذکر ہوتا ہے. اور سیرت کا لفظ عام طور پر خاص کر دیا گیا ہے حضور پاک کے لیے، حضور پاک کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، مشہور شخصیات کے لیے. اسی طرح سوانے ہوتی ہے، ایک انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک جو واقعات رونما ہوئے ان سب کو بیان کرنا. اب سیرت اور سوانے میں فرق یہ ہو گیا کہ سیرت میں صرف چند ایک پہلوؤں کو ذکر کیا جاتا ہے اور سوانے میں پوری زندگی، جب سے وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک اس کی زندگی میں جو بھی خوشیاں، غمیاں، اس نے کچھ اچیومنٹس حاصل کی، جو کچھ بھی کیا، کچھ ناکامیاں دیکھیں، وہ سب کچھ قلم بند کیا جاتا ہے. اور سوانے ایک عام انسان کی بھی ہم لکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر یہ مشہور شخصیات کی لکھی جاتی ہے. علامہ اقبال اور سراج مسعود کے ہمراہ حکومت افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے اور وہاں کے حالات قلم بند کیے. علامہ اقبال کے بارے میں تو آپ سب کو معلوم ہوگا. سراج مسعود آپ کو بتا دوں سر سید احمد خان کے پوتے ہیں. سر سید احمد خان کے پوتے کا نام سراج مسعود ہے. وہ شاعر یہاں پر سید سلیمان ندوی کے حالات زندگی میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال، سراج مسعود اور سید سلیمان ندوی یہ تینوں حکومت افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے اور وہاں کے حالات قلم بند کیے، یعنی وہاں کے حالات لکھے کہ افغانستان میں کس طرح کے حالات ہیں. قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے. جب پاکستان قائم ہو گیا 1947 میں، اس کے بعد انہوں نے کراچی آ گئے. کہاں سے آئے کراچی؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ ضلع پٹنہ سے، انڈیا کے گاؤں دیسنا سے کہاں پر آ گئے؟ کراچی میں آ گئے. حکومت پاکستان نے ان کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں نشان سپاس عطا کیا، پیش کیا. نشان سپاس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. نشان سپاس یعنی انہوں نے جو بھی علمی ادبی جو بھی کام کیے اس کی تعریف کے لیے انہیں ایک اعزاز دیا گیا، ایک میڈل دیا گیا. کراچی میں انتقال کیا. ان کی آخری آرام گاہ یعنی قبر اسلامیہ کالج کراچی کے عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، جس طرح میرے عقب میں وائٹ بورڈ ہے. عقب میں ایک احاطے میں واقع ہے، احاطہ کہتے ہیں چار دیواری کو. سید سلیمان ندوی کی تدفین یعنی ان کو دفن کرتے ہوئے شام کے سفیر، شام کے ایمبیسڈر، سفیر نے کہا تھا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں. انسائکلوپیڈیا اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس ہر معلومات ہو. اب انسائکلوپیڈیا آف اسلام تو اسلام کے بارے میں جو معلومات تھی وہ ساری کی ساری سید سلیمان ندوی کے پاس تھی. یعنی ظاہر سی بات ہے انہوں نے حضور پاک کی زندگی کی 4 جلدیں مکمل کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے معاملات ان کو معلوم ہو گئے. تو شام کے سفیر نے کہا تھا کہ آج ہم جس انسان کو دفن کر رہے ہیں کسی انسان کو نہیں بلکہ ایک معلومات کے خزانہ ہے اس کو دفن کر رہے ہیں. سید سلیمان ندوی کی تصانیف یعنی ان کی کتابیں جو ہیں خطبات مدراس، میں غلطی پر ہوں، خطبات مدارس نہیں مدراس ہے. عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیات شبلی، نقوش سلیمانی اور رحمت عالم شامل ہے. شامل کتاب اقتباس میں ان کی تصنیف رحمت عالم سے مستعار ہے. مستعار کا معنی ہوتا ہے ادھار لینا. جس طرح ہم آگے جا کر جب گرامر پورشن کریں گے، گرامر کا لیکچر ہم کریں گے تو گرامر کے پورشن میں آپ کو میں اس کی وضاحت دوں گا کہ مستعار کیا ہے، استعارہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مستعار لیا ہے یعنی مستعار لہو، مستعار منا، وجہ جامع. ٹھیک ہے، جس میں نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی گئی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سبق ہم آگے پڑھیں گے اخلاق حسنہ یہ ان کی کتاب رحمت عالم سے لیا گیا ہے اور اس سبق میں وسلم کے اچھے اخلاق، اچھے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم ریڈنگ کریں گے اور ریڈنگ کے ساتھ آپ کو پیراگراف کی، نثر پارے کی تشریح کا طریقہ وضاحت سے بیان کر دیا جائے گا.
تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.